آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت پر مرکوز ہیں جن کا نام ایران سے تو خیر سبھی واقف ہیں، لیکن دنیا بھر میں گونجتا ہے: سید علی خامنئی۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک روحانی پیشوا بھی، اور ایک خاص نظریے کے علمبردار بھی۔ جی بالکل۔ اور ذرائع میں دو باتیں خاص طور پہ دلچسپ لگی مجھے۔ ایک تو ان کا نسب، جو کہا جاتا ہے براہ راست اہل بیت سے ملتا ہے، جی اور دوسری چیز وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کا نظریہ، جس پر وہ کافی زور دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی مدد سے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت اللہ خامنئی کون ہیں، ان کی فکر کیا ہے، اور وہ یہ مختلف پہلو آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو بنیادی تعارف سے شروع کرتے ہیں پھر۔ سید علی حسینی خامنئی 17 جولائی 1939 کو مشہد، ایران میں پیدا ہوئے۔ جی۔ وہ 1989 سے یعنی امام خمینی کی رحلت کے بعد سے ایران کے رہبر معظم یعنی سپریم لیڈر ہیں۔ صحیح۔ کہ اس مقام تک پہنچنے کا پس منظر بھی اہم ہے۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تھے، والد عالم دین تھے۔ اچھا۔ تعلیم انہوں نے قم اور نجف جیسے جو بڑے شیعہ علمی مراکز ہیں وہاں حاصل کی۔ شاہ کے زمانے میں وہ آپ کہہ لیں مغربی اثر و رسوخ اور بادشاہت کے سخت مخالف تھے، جیل بھی کاٹی اس وجہ سے۔ اچھا، خاصا فعال کردار تھا مطلب۔ جی، اور امام خمینی کے بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ جو سید کا لقب ہے ان کے نام کے ساتھ، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف لقب نہیں، ان کا شجرہ نسب باقاعدہ 7ویں امام حضرت موسیٰ الکاظم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ جی، اور اس نسب کی اب سمجھیں شیعہ دنیا میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ انہیں ایک خاص روحانی مقام اور احترام دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی سے جڑی ہے ان کی مذہبی حیثیت بھی۔ وہ اثنا عشری شیعہ اسلام میں ایک مرجع تقلید ہیں۔ مرجع تقلید یعنی وہ ایک ایسے مجتہد ہیں جن کے علمی اور فقہی فیصلوں پر دنیا بھر میں لاکھوں شیعہ پیروکار عمل کرتے ہیں، تو یہ انہیں ایک بڑی مذہبی اتھارٹی بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ روحانی اور مذہبی حیثیت پھر ان کے اس نظریے سے جڑتی ہوگی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، امام مہدی کے ظہور والا؟ بالکل۔ وہ بہت زور دیتے ہیں اس بات پر کہ مومنین کا کام صرف انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ فعال طور پر یعنی ایکٹیولی ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ ان کا ایک قول بھی ذرائع میں نقل ہوا ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم امام کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ آ کر چیزیں ٹھیک کریں، بلکہ ہم ان کے ظہور کے لیے زمین تیار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ اور یہ زمین تیار کرنا صرف کوئی روحانی تصور نہیں ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ ایران کی ریاستی پالیسی کا، خاص طور پر دفاعی اور خارجہ پالیسی کا ایک طرح سے حصہ بن چکا ہے۔ کس طرح سے؟ مطلب اس تیاری میں کیا شامل ہے؟ دیکھیں، اس میں اسلامی فوجی تربیت شامل ہے، ثقافتی مزاحمت یعنی جسے وہ مغربی ثقافتی الغار کہتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا، اور سامراج مخالف پالیسیاں۔ تو فوجی پہلو بھی اہم ہے، جیسے قدس فورس یا سپاہ پاسداران IRGC کی بات ہوتی ہے؟ جی، فوجی پہلو یقیناً اہم ہے، اور کچھ لوگ ان تنظیموں کو اسی مزاحمتی محراب کا حصہ سمجھتے ہیں جو امام مہدی کی آمد پر ان کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تیاری صرف فوجی نہیں ہے، یہ ثقافتی اور نظریاتی سطح پر بھی ہے، ایک اسلامی شناخت کو مضبوط کرنا وغیرہ۔ اور ایران کے اندر ان کا اپنا کردار ولی فقیہ کا ہے؟ جی، ولی فقیہ، جو ایران میں اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی اتھارٹی ہے۔ مسلح افواج ہوں، عدلیہ ہو، ریاستی میڈیا، خارجہ پالیسی کے بڑے فیصلے، سب ان کی منظوری سے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اثر رسوخ صرف ایران تک ہی ہے یا؟ نہیں، صرف ایران تک نہیں، وہ دنیا بھر کی شیعہ کمیونٹیز میں، خاص طور پر شام، عراق، یمن، لبنان جیسی جگہوں پر ایک بہت بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ذرائع انہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے ایران کو عالمی سطح پر اسلامی مزاحمت کے نظریے کا اب کہہ لیں مرکز بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو مطلب صرف ایک قومی رہنما نہیں، بلکہ ایک عالمی علامت؟ جی، کچھ حلقوں میں، خاص طور پر بعض مسلم حلقوں میں، انہیں مغربی تسلط کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پیغامات درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہوتے ہیں۔ اور شیعہ دنیا کو متحد رکھنے میں، خاص طور پر امام مہدی کے انتظار کے مشترکہ عقیدے پر، ان کا کردار مرکزی سمجھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوگا پھر اس ساری گفتگو کا؟
خلاصہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے سیاسی، مذہبی اور نظریاتی تینوں پہلوؤں کو ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک سپریم لیڈر ہیں، ایک مرجع تقلید ہیں اور ایک ایسے ویژن کے حامل رہنما ہیں جو ان کے اپنے نظریے کے مطابق دنیا کو امام مہدی کے عالمی مشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور یہ معلومات اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ عالمی سطح پر امام مہدی کے مشن کے لیے زمین تیار کرنے کا یہ تصور، یہ آئیڈیا آخر اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے اور مستقبل کے لیے اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔